السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ سب سے پہلے میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ یوٹیوب چینل کی کوئی بھی لنک اب سے فیس بک پیج پر اپلوڈ نہیں ہوگی۔ جن لوگوں کو لنک نہیں ملتی پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو بار بار انتظار کی زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ ایپیسوڈ روز آتی ہے یوٹیوب پر، ہر روز، یعنی کہ کوئی بھی دن مسنگ نہیں ہوتا، تو بار بار یہ نہ کہا کریں کہ آج کی ایپیسوڈ کدھر ہے، آج کدھر ہے۔ ذرا سا آپ نے بس یوٹیوب اوپن کرنی ہے، اوپر عریشہ ناولز لکھنا ہے، نیچے میرا چینل آ جائے گا اور میرے چینل کی ساری ویڈیوز بھی سرچ میں آ جائیں گی، تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، زیادہ اصلاح ہو تو بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو ایزیلی ناول مل جائے۔ تو بار بار میں آپ کو نہیں بتاؤں گی۔ اور دوسرا یہ کہ صرف 7 لوگوں نے سبسکرائب کیا اور پھر آپ لوگ سرپرائز ایپیسوڈ مانگ رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا تھا 1000 سبسکرائبرز پورے ہوں گے ناول ہب پہ تو آپ لوگوں کو ملے گی سرپرائز ایپیسوڈ، لیکن میں ایڈوانس میں دینے کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ میں نے سوچا ہے کہ آج میں آپ لوگوں کو سرپرائز دے لیتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ آپ لوگ کتنے ایکٹیو رہتے ہو۔ تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ، اینڈ سونا نہیں ہے کیونکہ سرپرائز ایپیسوڈ دینے کا میرا پکا ارادہ ہے۔ تو لیٹس سٹارٹ ٹوڈیز ایپیسوڈ۔ دستِ دارم قسط نمبر 103، تحریر ارید شاہ۔ دارم سائیں، مجھے ہسپتال جانا ہے، مجھے میری طبیعت ٹھیک محسوس نہیں ہو رہی۔ دارم صبح تیار ہو کر اپنے کام پر نکلنے والا تھا، جبکہ در جو کب سے بیڈ پر بیٹھی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی اچانک سے بولی۔ دارم تڑپ کر اس کے پاس آ گیا تھا۔ کیا ہوا میری جان؟ کیا طبیعت ٹھیک محسوس نہیں ہو رہی؟ میں تمہیں ابھی ہسپتال لے چلتا ہوں، میں گاڑی نکالتا ہوں، تم آؤ۔ وہ آہستہ سے اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولا اور وہ اپنی طبیعت میں زیادہ بے چینی محسوس کر رہی تھی، تبھی تو اسے اپنے ساتھ ہسپتال چلنے کے لیے کہا تھا، ورنہ ہلکی پھلکی چیزوں کو وہ خود بھی نظر انداز کر دیا کرتی تھی، جس پر دارم سے ڈانٹ بھی کھاتی تھی۔ لیکن اب کی ایک ہی بار کے کہنے کی دیر تھی کہ اس نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اٹھ کر اپنے کپڑے نکالے اور تیار ہونے چلی گئی، جبکہ دارم سنان سائیں سے بات کرنے باہر نکل آیا تھا تاکہ وہ آج خود ہی اس کا سارا کام سنبھال لے، کیونکہ آج سے کٹائی کے لیے مزدوروں کا کام شروع کروانا تھا تاکہ بارشوں سے پہلے یہ کام ختم ہو جائے۔ ساحر سائیں تو کچھ ہفا سا تھا، ورنہ اسے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ خیر جو بھی تھا، اس کے لیے سب سے اہم اس کی در تھی۔ اگر وہی اپنی طبیعت ٹھیک محسوس نہیں کر رہی تھی تو اس کا فرض بنتا تھا کہ پہلے اس کی پرواہ کرے، اور ویسے بھی اس کا سارا دھیان تو در کی طرف ہی رہتا تھا، اور اب جب در تکلیف میں تھی تو کیسے ممکن تھا کہ اس کا دھیان کسی اور چیز کی جانب جاتا۔ وہ باہر آیا تو سب سے پہلے سنان سائیں سے ہی ملا تھا۔ سنان سائیں، میں در کو لے کر ہسپتال جا رہا ہوں اور وہ اپنی طبیعت کچھ ٹھیک محسوس نہیں کر رہی۔ تم ایسا کرنا کہ کٹائی کا سارا کام دیکھ لینا، مزدوروں کو ہر حال میں آج ہی شام تک بلا کر بک کر لینا تاکہ صبح سے کام شروع ہو جائے۔ میں جلدی واپس آ جانے کی کوشش کروں گا، اور ساحر سائیں کو اپنے ساتھ لے جانا، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس نے پلٹتے ہوئے دیکھا تھا۔ ساحر شاہ اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر ساحر کا نام لیا تھا، جسے ساحر شاہ نظر انداز کرتا ہوا نظر زاوش کی تلاش میں دہرانے لگا۔ اسے کوئی مطلب نہ تھا کہ دارم نے اس کے بارے میں کیا کہا۔ ہاں، یہ کیس ان دونوں میں بدمزگی پیدا کر چکا تھا، جو وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ہی ٹھیک ہونی تھی۔ سنیں انصر ادا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ کل رات کو بھی زرنیش کے کمرے میں ہی رہی تھی۔ ساحر سائیں 2 بار دروازے پر آیا، لیکن زرنیش کے حکم کے مطابق اس نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔
لیکن اب اسے پتہ چلا تھا کہ کل سے لے کر اب تک ساحر سائیں نے نہ تو ناشتہ کیا ہے اور نہ ہی کچھ کھایا ہے۔ دوسری صبح ہو چکی تھی، یعنی کہ وہ پچھلے 24 گھنٹے سے بنا کچھ کھائے پیے تھا۔ اسے تو اپنے شوہر کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ جب بھی ان دونوں میں کوئی ناراضگی ہوتی یا کچھ بھی ایسا ہوتا تو ساحر جو چیز سب سے پہلے چھوڑتا تھا وہ کھانا تھا۔ اس کی ناراضگی بالکل چھوٹے بچوں جیسی تھی۔ وہ جب بھی ناراض ہوئی تھی تب اس نے کھانے سے روٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس چیز نے اسے حد درجہ بے چین کر دیا تھا۔ جی زاوش بی بی بولیں۔ وہ اس کے پاس آتے ہوئے کہنے لگا، دیکھیں مجھے سچی سچی بتائیے، کیا ساحر سائیں نے کل سے کچھ نہیں کھایا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے مشکوک انداز میں بولی تھی۔ جتنا ہٹا کٹا وہ لگتا تھا، اسے دیکھ کر تو کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کل سے بھوکا ہے۔ اس نے تو رات کو یہ سوچ کر کھانا کھا لیا تھا کہ ساحر کھانا کھا چکا ہے۔ ہاں بی بی جی، ساحر سائیں نے کل سے کچھ کھایا ہے یا نہیں یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن انہوں نے کل دوپہر میں کچھ نہیں کھایا تھا، اور پھر کل شام کو ہماری واپسی لیٹ ہوئی تھی تو وہ سیدھے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ اس نے پوری ایمانداری سے بتایا تھا۔ زاوش صرف ہاں میں سر ہلا کر رہ گئی۔ اس کے چہرے سے پریشانی صاف ظاہر ہو رہی تھی، جو کہ انصر نے نوٹ کی تھی۔ بی بی جی آپ خود ان سے پوچھ لینا کہ انہوں نے کھانا کھایا یا نہیں۔ اس کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے انصر نے اسے مشورہ دیا تھا، جو یقیناً زاوش کو کافی پسند آیا تھا، لیکن اب اس مشورے کا کیا وہ اچار ڈالتی؟ اگر زری کو پتہ چل جاتا کہ وہ اس کے کھانے پینے کو لے کر پریشان ہے تو پھر اسے ہی ڈانٹنا تھا وہ اور خفا ہو جانا تھا۔ خود تو اس کے ساحر سائیں سے ایک گھنٹے کی میٹنگ کر رہی تھی اور اسے بات بھی نہیں کرنے دے رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا چل رہا تھا اس کے دماغ میں، لیکن ہر بہن کی طرح وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ دونوں کی ناراضگی ختم ہو جائے، لیکن وہ ساحر سائیں کو احساس بھی دلانا چاہتی تھی کہ اس کی غلطی چھوٹی سی نہیں ہے۔ عورت پر ہاتھ اٹھانا یا پھر اپنی ہی نظر میں بے مول کر دینا شوہر کے حقوق میں ہرگز شامل نہیں ہوتا۔ اگر بیوی اپنے شوہر کے لیے اپنے تمام تر توجہ، وقت، محبت، احساسات، جذبات اس کے حوالے کر دیتی ہے تو شوہر کا بھی فرض ہوتا ہے کہ اسے اپنی ہی نظروں میں سرخرو رکھے۔ او میری بیوی، تجھ سے کیا بات کر رہی تھی؟ وہ باہر آیا تو زاوش کو تیزی سے اندر داخل ہوتے دیکھا۔ اس کے پکارنے پر بھی وہ نہیں رکی تھی۔ یقیناً اس سے ناراض تھی اور اپنی ناراضگی کا اظہار بھرپور طریقے سے کر رہی تھی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، لیکن اب اس کو منانا اسے بالکل بھی نہیں آ رہا تھا۔ وہ کیا کرے اس کے لیے جو وہ مان جائے۔ جی سائیں، وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ آپ نے کل دوپہر کو کھانا کھایا یا نہیں کھایا، تو میں نے انہیں بتایا کہ صبح ناشتے کا تو مجھے نہیں پتہ، لیکن دن میں آپ نے کچھ نہیں کھایا تھا اور پھر رات میں بھی آپ نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ یہ جان کر وہ کافی پریشان ہو رہی تھی۔ اس نے پوری ایمانداری سے بتایا تو ساحر کو بہت اچھا لگا اور کچھ نہیں پوچھا۔ اس نے سوال کیا تو انصر نے انکار کیا۔ اس کی بے چینی دیکھ کر ساحر کو عجیب کمینی سی خوشی ملی تھی۔ تو مطلب بیگم صاحبہ کو میرے کھانے نہ کھانے کی وجہ سے پریشانی لاحق ہو رہی ہے، فکر ہو رہی ہے۔ میری اچھی بات ہے، ہونی بھی چاہیے۔ اب ایسی بھی کیا ناراضگی کہ شوہر کے کھانے پینے کی بھی فکر نہیں۔ ٹھیک ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور میں مناؤں گا بھی، لیکن اسے تو ہوش ہونا چاہیے۔ کل سے بھوکا ہوں، یہ الگ بات ہے کہ مجھے کل سے اس کی ناراضگی کو سوچ کر بھوک ہی نہیں لگی، لیکن پھر بھی اسے مجھے کھانے کے لیے پوچھنا تو چاہیے نا۔ ناراضگی اپنی جگہ، لیکن اتنا بھی غصہ نہیں ہونا چاہیے کہ شوہر بیچارہ بھوکا مر جائے۔ خیر میری معصوم لومڑی، اب تو میں کھانا تب کھاؤں گا جب تم مجھے اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے کھلاؤ گی،
اور مجھے پرواہ نہیں کہ تم مجھے بند کمرے میں اکیلے کھانا کھلاتی ہو یا پھر سب کے سامنے، لیکن کھانا تو میں تمہارے ہاتھ سے ہی کھاؤں گا۔ اگر تمہیں تمہارے ہاتھ سے کھانا نہیں کھلایا تو میرا نام بھی ساحر شاہ نہیں۔ بھرپور مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ جیب سے سگریٹ نکالتا دھواں فضا کی نظر کرنے لگا۔ وہ وہیں باہر کھڑا سنان کے آنے کا انتظار کرنے لگا تھا۔ اس نے اپنے اور دارم سائی میں جو بدمغزی ہوئی تھی سنان کو اس کے بارے میں بھنک بھی نہیں پڑنے دی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ جب سنان اور دارم کی اس گیم کے بارے میں اسے پتہ چلنا تھا اس نے سنان کا جینا حرام کر دینا تھا۔ نور کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ دارم سائی اسے اپنے ساتھ ہسپتال لے کر گیا ہے۔ تو ایسا کرنا کہ تم شام سے پہلے کھیتوں کی کٹائی کے لیے مزدوروں کو بلا لینا۔ دارم سائی نے جانے سے پہلے مجھے 3 دفعہ یاد کروایا ہے۔ غلطی ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ کٹائی کا کام کل سے ہی شروع ہو جانا چاہیے۔ سنان سائی عنصر کو بول رہا تھا جبکہ ساحر وہیں پاس کھڑا انہیں سن رہا تھا۔ دارم سائی گھر پر نہیں تھا اور نہ ہی نور گھر پہ تھی تو یقیناً ان کا کمرہ خالی ہوگا۔ یہ اس کے پاس اچھا موقع تھا وہ اس کے کمرے سے لاکٹ چرانے کا۔ اپنے ہی گھر میں چوری کرنا اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا لیکن وہ اپنی ذمہ داری سے منہ بھی نہیں پھیر سکتا تھا۔ اسے اپنے ملک سے بے انتہا محبت تھی اور اگر اسے اپنے ملک کے لیے کچھ کرنے کا موقع مل رہا تھا تو صرف دارم کی ناراضگی کے ڈر سے وہ یہ گنوا نہیں سکتا تھا۔ اسے اپنی جان کی ہرگز کوئی پرواہ نہ تھی۔ اسے بس اپنے ملک کی حفاظت چاہیے تھی ایسے دشمنوں سے۔ سنان سائی تم جاؤ ڈیرے پر، مجھے کچھ ضروری کام ہے، میں کر کے آتا ہوں۔ وہ دراصل زاوش ناراض ہے مجھ سے، اسے منانے کا آئیڈیا آیا ہے۔ سوچ لو میری بیوی 2 راتوں سے تمہارے کمرے پر قبضہ کیے ہوئے ہے، تم بھی تو اسے بھگانے کے لیے کچھ سوچ ہی رہے ہو۔ تو میں خود ہی اپنی بیوی کو اپنے کمرے میں پہنچانے کا کوئی انتظام کر رہا ہوں تو مجھے کرنے دو، میں 1-1.5 گھنٹے میں ڈیرے پر پہنچتا ہوں۔ وہ تو کب سے اس کے چلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اچانک بہانہ بنانے لگا، ارے یار بعد میں کر لینا، ساتھ چلتے ہیں، کافی کام ہے آج۔ وہ اکبر خان یاد ہے نا، اس کی زمینوں کا بھی اچھا خاصا رولا بنا ہوا ہے۔ سنان نے اسے دیکھتے ہوئے بتانا چاہا، تم فکر مت کرو، میں آ کر سنبھال لوں گا، اور میں آدھے سے زیادہ کام نپٹا چکا ہوں۔ میں نے اکبر خان کے بڑے بیٹے سے بات کر لی ہے، اس کا تایا اچھی خاصی قیمت دے رہا ہے زمینوں کی، بس اکبر خان کو منانا مشکل ہو رہا ہے۔ میں آ کر اسے منا لوں گا، خود بات کر لوں گا اس سے، تم اس بارے میں بے فکر ہو جاؤ، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، تھوڑی ہی دیر میں پہنچ جاؤں گا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو سنان صرف ہاں میں سر ہلا پایا تھا۔ پتہ نہیں اب اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ وہ پرسکون سا اپنے کمرے سے نکلا اور زاوش کو کچن کی جانب جاتے دیکھا۔ اس کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ آ گئی تھی۔ کچن کی حدود میں دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ وہ تیزی سے کچن میں داخل ہوا۔ سنو میری ناراض بیوی، مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے، کچھ کھانے کو دے دو، میں نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ اسے خود میں قید کیے وہ بے حد مسکین سی صورت بنا کر بولا تھا۔ کچن میں اس وقت کسی کو نہ پاتے ہوئے وہ بالکل فری ہو گیا تھا۔ اسے اپنے سینے میں بھیجتے آہستہ سے اس کی گردن میں منہ چھپاتا اپنے لبوں کو سیراب کر رہا تھا۔ اپنی گردن پر جا بجا اس کی گرم سانسوں اور لبوں کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ اس کی اچانک حرکت پر وہ گھبرا کر رہ گئی۔ اسے ہرگز امید نہ تھی کہ وہ اس کے پیچھے پیچھے یہاں چلا آئے گا۔ اگر بھوک لگی ہے تو کھانا کھا لیجیے، مجھے کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ اور ویسے بھی میں آپ کو اپنی شکل نہیں دکھا رہی اور نہ ہی آپ کو میری شکل پسند ہے، تو فکر نہ کریں، آپ کو یہ شکل دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا۔
وہ اپنا آپ اس کی پناہوں سے چھڑواتے بھرپور ناراضگی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ اس کے انداز پر ساحر شاہ کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اسے یاد تھا اس نے غصے میں کہا تھا، اپنی شکل دفع کرو میرے سامنے سے، اور وہ سچ مچ میں کمرے سے نکل گئی تھی۔ تھوڑی دیر رک جاتی تو ساحر کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا اور پھر وہ فوراً ہی اس سے معذرت کر لیتا، لیکن اس نے تو اپنی بہن کے کہے پر چلنا تھا۔ یہ تو وہ بھی جانتا تھا کہ اس کی بیوی اتنی عقل مند ہے ہی نہیں جو اس کے اتنی بار منانے کی کوشش کو نظر انداز کر سکے۔ یہ ساری پٹی زرنیش کی پڑھائی ہوئی تھی جو اس کے سامنے اس کا ساتھ دے رہی تھی، لیکن اصل میں اس کی بیوی کو اس کے خلاف کر رہی تھی۔ میرا دماغ خراب ہے جو میں اس خوبصورت شکل کو خود سے دور کروں گا، میں تو اسے اپنے دل میں چھپا لوں گا، اپنے دل میں کہیں محفوظ کر لوں گا، کسی کو دیکھنے کا بھی موقع نہیں دوں گا۔ وہ اچانک اس کے چہرے کو تھامتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لے چکا تھا، اس کی جبکہ کچن میں کھڑے ساحر کی اس طرح کی بے باک حرکت پر وہ سر سے پیر تک سرخ ہو چکی تھی۔ ساحر سائیں، کچھ تو شرم کریں، وہ اس سے دور ہوتے ہوئے شرم دلانے والے انداز میں بولی۔ چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ شرم؟ وہ کس کھیت کی مولی ہے؟ وہ انجان بنتے ہوئے دوبارہ اس کی گردن پر جھکا اور جا بجا اپنے لبوں کو بے لگام چھوڑتا اس کے خوشروبا حسن کے سامنے مکمل مدہوش ہو رہا تھا، جبکہ زاوش تو یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کچن کے دروازے پر کھڑے اس طرح اس حد تک بے باک ہوگا۔ وہ تو سر سے پیر تک کانپ کر رہ گئی تھی۔ سائیں، وہ بوکھلا کر اس سے دور ہونے لگی۔ سائیں کے دل کا ٹوٹا، اس کی گردن پر جھکا وہ مدہوشی کے عالم میں بولا، کوئی آ جائے گا۔ اس نے اسے خود سے دور کرتے ہوئے منت کی تھی، لیکن وہ سن ہی کہاں رہا تھا۔ اسے تو صرف اور صرف اپنے دل کی سننی تھی اور اپنی ماننی تھی۔ اسے کہاں کسی کی پرواہ تھی؟ مت کرو بیوی، 2 دن سے تمہیں اپنی باہوں میں لینے کے لیے بے چین ہوں، اور وہ سالی صاحبہ کہہ رہی ہے کہ وہ میرا ساتھ دے رہی ہے تمہیں منانے میں، لیکن اندر ہی اندر تمہیں میرے خلاف کر رہی ہے۔ سب جانتا ہوں میری بے وقوف بیوی میں اتنے ناراض ہونے کے گیٹس ہی نہیں ہیں، ورنہ چاکلیٹ دیکھ کر تم سچ میں پگھل جاتی۔ اس نے تھوڑی دیر پہلے چاکلیٹ کا ڈبہ منگوا کر زرنیش کے کمرے کے بیڈ پر رکھا تھا۔ اسے منانے کی ایک چھوٹی سی کوشش کی تھی، اسے یقین تھا وہ مان جائے گی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ اپنے بیڈ پر چاکلیٹ کا ڈبہ دیکھ کر وہ بے حد خوش ہو گئی تھی۔ اس کے اوپر سوری جان ساحر لکھا ہوا تھا، جو اس کا دل گدگدانے کے لیے کافی تھا۔ ساحر اسے منا رہا تھا، وہ بہت خوش تھی۔ دل تو کر رہا تھا کہ مان جائے، لیکن زرنیش نے ناراض ہو جانا تھا، اور وہ اسے ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دل تو کر رہا تھا کہ مان جائے، لیکن زرنیش نے ناراض ہو جانا تھا، اور وہ اسے ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، جبکہ چاکلیٹ کا آئیڈیا ساحر کو اسی نے ہی دیا تھا، اور وہ کہا تھا وہ ایسے مان جائے گی، لیکن زرنیش کو زاوش اس کو ماننے ہی نہیں دے رہی تھی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی، جبکہ ساحر کی بے باکیاں بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اس کے حسن میں کھو رہا تھا جب اچانک مسکان کچن میں داخل ہوئی۔ اس کے اچانک آنے پر دونوں ہی جلدی سے ایک دوسرے سے الگ ہوئے تھے۔ انہیں اتنا ایک دوسرے کے قریب دیکھ کر مسکان کا منہ لٹک گیا تھا۔ آپ لوگوں کا اپنا کمرہ نہیں ہے کیا؟ اس نے جل کر پوچھا۔ گھر میں ہمارا
گھر بھی ہمارا اپنا ہی ہے۔ ساحر کا جواب بھی جلا ہوا تھا۔ تمہیں کچھ کام تھا؟ اس نے ساحر کو ٹوکتے ہوئے مسکان سے پوچھا تھا، اور اس بار گھبرانے کی باری مسکان کی تھی، کیونکہ وہ تو ساحر کو اکیلے کچن کی طرف جاتے دیکھ کر اس کے پیچھے آ گئی تھی۔ نہیں، میں تو بس پانی پینے کے لیے آئی تھی، اس نے بہانہ بنایا۔ باہر واٹر کولر ہے، وہاں سے پی لیتی، اندر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تفتیشی انداز میں بولی۔ بس ایسے ہی آ گئی، میں باہر سے پی لیتی ہوں۔ وہ جلدی سے باہر نکلی تھی۔ میاں بیوی دونوں ہی خطرناک ہیں، بہانوں کو بھی تڑپا تڑپا کر قتل کرتے ہیں۔ اس کے باہر نکلنے کی دیر تھی کہ زاوش نے ٹھنڈی آہ بھری۔ سنو، آج رات کو کمرے میں آ جانا، ختم کرو یہ ناراضگی۔ ختم کرو یہ ناراضگی، میں شرمندہ ہوں اپنی حرکت پر۔ وہ پیار سے اس کا گال لبوں سے چھوتے ہوئے بولا۔ زاوش کچھ نہیں بولی تھی، اور اس کا کچھ بھی نہ بولنا ساحر کو امید دے گیا تھا۔ ساحر سائیں، کھانا تو کھا لیں۔ اس کے باہر جانے پر وہ پیچھے سے بولا تو ساحر کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ گی تو کھاؤں گا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن میں تو ناراض ہوں، وہ معصومیت سے بولی۔ تو جب ناراضگی ختم کرو گی تب کھلا دینا، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، 2-4 دنوں میں مرنے والا نہیں ہوں میں۔ لیکن یہ طے ہے کہ جب تک تم مجھے اپنے ہاتھوں سے نہیں کھلاتی تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اس کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ اس نے ذرا سخت لہجے میں کہا، اور کچن سے باہر نکل گیا، جبکہ زاوش اس کی پیٹھ کو گھور کر رہ گئی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ناراض میں ہوں اور ناراضگی والا ایٹیٹیوڈ یہ دکھا رہے ہیں۔ وہ بربراتے ہوئے دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ کیا وہ سچ میں کچھ نہیں کھائیں گے؟ اس کا تمام تر دھیان صرف اور صرف اسی کی طرف تھا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ، اور سونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ لوگوں کے لیے سرپرائز ایپیسوڈ لکھ رہی ہوں، وہ بھی میں ریکارڈنگ کر کے آپ لوگوں کو دوں گی۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، جو چینل میں آپ کو لنک میں دوں گی، کیونکہ یہ میں آپ کو سرپرائز ایپیسوڈ اسی لالچ میں دے رہی ہوں کہ آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، کیونکہ میری فرینڈ نے مجھ سے ہیلپ کے لیے کہا ہے کہ میں اس کی ہیلپ کروں، تو میں اس کی ایسے ہی ہیلپ کر سکتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سرپرائز دے کر میں اس کے چینل کو کروا سکتی ہوں۔ وہ اپنے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے، تو پلیز آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو نیکسٹ تھوڑی دیر کے بعد ملتے ہیں، فی الحال کے لیے اس ایپیسوڈ کو انجوائے کریں، یا میں دیکھتی ہوں کہ دونوں ایپیسوڈز میں ایک ہی ساتھ اپلوڈ کر سکوں۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔